یہ صورت نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، روشن فتح مقدر کر دی، فیصلہ کر دیا۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، دلائل بہقی میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو یہ آیت پڑھی، فقال رجل، تو اسی قافلے میں ایک مسلمان شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ افتح ہوا، کیا یہ فتح ہے؟ قال نعم، آقا نے فرمایا ہاں تمہیں خبر نہیں، یہی فتح ہے۔ اس نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیا، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، کمزور شرائط ہو گئی، وہی قربانیاں کر کے رام کھول کے واپس آ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں وہی آئی ہے، یہ فتح ہے؟ آقا فرماتے ہاں یہی فتح ہے۔ دو شخص نکلے اسی قافلے سے، مسلمان تھے، وہ کہنے لگے ان ھذا لیس بفتح، یہ جو آیت اتری ہے کہ یہ فتح روشن فتح ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، یہ کیسے فتح ہو گئی؟ آقا علیہ السلام کے مبارک کانوں پر بات پہنچی، کہہ رہے ہیں یہ فتح کیسے بن گئی؟ اس طرح کے تبصرے تھے۔ آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس الکلام ھذا اعظم الفتح، تمہارا کہنا برا کہنا ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا قول غلط ہے، یہ صرف فتح نہیں بلکہ اعظم سب سے بڑی فتح ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ بغیر زخم کھائے اور تمہیں مروائے اور جنگ میں پریشان حال کیے واپس لا رہے ہیں، انشاءاللہ پردے اٹھیں گے، وقت کے ساتھ تمہیں فتح نظر آ جائے گی۔ اور پھر وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں وہ فرمایا تھا کہ اللہ کے بارے میں پہلے بھی ایسے لمحے آئے کہ طرح طرح کے گمان کرتے تھے۔ پھر حضرت برا روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں فرماتے ہیں جب وقت گزر گیا اور خیبر فتح ہوا اور فتوحات ہوئی، اور پھر خیبر فتح ہونے کے بعد پھر مکہ فتح ہوا، تو ہمارے اوپر سالوں میں جا کے راز کھلا کہ جو اصل فتح ہے وہ فتح مکہ نہیں تھی بلکہ اصل فتح فتح حدیبیہ تھی، چونکہ فتح مکہ کا راستہ حدیبیہ کی فتح مبینہ سے کھلا۔ شرط لگا دی کہ آپ اہل مدینہ کے خلاف سپورٹ نہیں کریں گے، مدینہ والے جنگ میں مکہ کے خلاف کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، دونوں طرف پابند ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے خبر سنی کہ یہود خیبر میں تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر حملے کی، میرے آقا نے معاہدہ کے ذریعے مکہ والوں کو پابند کر دیا کہ اب وہ خیبر کے یہودیوں کی مدد، بولیے مدد نہیں کر سکتے، معاہدہ ہو گیا۔ پہلے ہر موقع پر یہود اور قبائل مشرکین کفار مل جاتے تھے، لشکر بن جاتے تھے، معاہدے نے انہیں پابند کر دیا کہ اب خیبر کے یہودیوں کی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا۔ آقا علیہ السلام نے قبل اس کے کہ وہ حملہ کریں، پریمپٹیو وار، ڈیفینسو وار کے لیے خیبر پہ گئے۔ جب گئے تو مکہ والے تل ملاتے رہ گئے، خیبر کے یہودیوں نے آوازیں دی، بندے بھیجے، پیغام بھیجے، مکہ والوں موقع ہے، آؤ ہماری مدد کرو، ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے، آؤ ساتھ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی انڈائریکٹ وار میں بھی حصہ نہیں لیں گے، ڈائریکٹ بھی حصہ نہیں لیں گے۔ تو مکہ والے بند گئے اور خیبر میں یہود کی مدد نہیں کر سکے۔ آقا علیہ السلام نے محاصرہ کر کے خیبر فتح کیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو علاقوں کے علاقے داخل اسلام ہونے لگے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ آ کے آقا علیہ السلام سے ریاست مدینہ کے ساتھ معاہدہ کرنے لگے۔ حنین سے لوگ آئے، طائف سے لوگ آئے، ثقیف سے لوگ آئے، طرح طرح کے قبائل معاہدہ کر کے حضور کے الائنس میں آنے لگے۔ ریاست مدینہ کی طاقت بڑھنے لگی، پہلے تنہا لڑتے تھے، اب الائنس بنتا چلا گیا، بڑھتا بڑھتا جب الائنس بن گیا تو مکہ والوں نے سوچا کہ مدینہ کی طاقت تو بڑھ رہی ہے، انہوں نے پریشان ہو کر بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کر دی۔ جب بنو بکر کی مدد کر دی معاہدہ خود ٹوٹ گیا۔ خیبر کے موقع پر کفار نے معاہدہ نہیں توڑا، بیٹھے رہے، حضور کو فتح ہو گئی خیبر کی۔ اور جب دیکھا کہ طاقت مدینہ کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کل کو تو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا، تو تل ملا کے پریشان ہو کر انہوں نے بنو بکر کی مدد کر دی بنو خزاعہ کے خلاف۔ جب مدد کر دی، معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، تو قرآن نے وہی اتار کے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ جب منسوخ ہوا تو مکہ والوں نے سوچا کہ مدینہ پر اب حملہ کرو،
ورنہ کل یہ ہمیں فتح کر لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کی تیاری سنی تو قافلہ لے کر خود 8,000 کا 10,000 کا مکہ پہنچ گئے، چونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ جو فتح مکہ ہے اس کی بنیاد حدیبیہ میں رکھی گئی۔ دیکھنے میں لوگ اس کو شکست سمجھ رہے تھے، معاذ اللہ، دیکھنے میں لوگ مسلمان اور بہت کثرت کے ساتھ سینکڑوں صحابہ اس کو کمزور شرطیں سمجھ رہے تھے، پریشان تھے، سوال کرتے تھے، سر نہیں اٹھاتے تھے۔ حالات دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم نے کوئی بات آقا سے پوچھی، آقا نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر پوچھا، آقا پھر خاموش رہے۔ پھر پوچھا، آقا پھر خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے سمجھا کہ آقا پہ وحی اتر رہی ہے، سمجھ گئے جب جواب نہ دیتے میرے آقا تو اس کا مطلب ہے اس وقت وحی اتر رہی ہے، اللہ سے گفتگو جاری ہے، اس لیے مجھ سے گفتگو نہیں فرما رہے۔ سیدنا فاروق اعظم ہٹ گئے پیچھے کہ کوئی آیت اتر رہی ہے، وحی آ رہی ہے۔ جب وحی آ رہی ہے تو آپ کو پریشانی ہوئی کہ میں نے بات کی تھی، کیا اسلام سچا دین نہیں؟ کیا اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کیا مشرک جھوٹے نہیں؟ کمزور شرطوں پہ معاہدہ کیوں؟ ان کو خوف ہوا کہ کہیں میرے بارے میں ہی وحی نہ آ رہی ہو، یہاں تک گھبرا گئے۔ جب وحی ختم ہوئی آقا نے بلایا، آ جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم کو حوصلہ ہو گیا، بلایا، فرمایا ابھی وحی اتری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے محبوب ان غلاموں کو خوشخبری سنا دو، بوجھل دل کے ساتھ نہ پلٹیں، غم زدہ نہ پلٹیں۔ اگر اس مارکے میں مرحلہ آخری نہیں آیا، کامیابی نہیں ہوئی، پلٹ کے جا رہے ہو، اسے شکست نہ سمجھو۔ جس معاہدے کو شکست سمجھ رہے ہو اس کے اندر ہم نے بہت بڑی فتح کا دروازہ کھول دیا ہے، فتح کے راستے کھول دیے۔ پھر خیبر فتح ہوا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر حنین فتح ہوا، پھر تبوک کی فتوحات ہوئی، اور پھر روم اور ایران کی فتوحات ہوئی، پھر فتوحات ہوتی چلی گئی۔ تو بظاہر ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس واقعے کو ظاہری حالات میں انسان سمجھتا ہے کہ فتح نہیں ہوئی، شکست ہو گئی، واپس پلٹ کے آ گئے، مگر اس کے اندر اللہ رب العزت نے فتح کے دروازے رکھ دیے ہوتے ہیں۔ یہ امر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ فتح کا راز کب کھلنا ہے، پردہ کب اٹھنا ہے، وہ اللہ پاک اس مقرر وقت پہ فرمائے گا۔